اور آپ حضرات کا جو یہ ولولہ ہے ایسے ہاتھ اٹھا کے، تو ادھر میں جب آ رہا تھا تو باہر سے ہمارے جو ترانہ لکھتے ہیں لبیک کا، انہوں نے کہا کہ میں ایک اسپتال کے باہر آپ کا کلپ جو ہے وہ کانوں کے اندر وہ لگا کر مشین میں سن رہا تھا موبائل کے اوپر ایسے، اور لوگ نعرہ لگا رہے تھے ایسے، تو وہاں بڑا ایک ڈاکٹر آ کے میرے پاس رک گیا، وہ کہنے لگا کیا دیکھ رہا ہے؟ انگریز ڈاکٹر تھا۔ اس کو جب میں نے دکھایا، اس نے کہا کہ یہ عجیب آدمی ہے، جو آدمی ایسے ایسے کرتا ہے نا اس کو دل کی بیماری نہیں ہوتی کبھی۔ اس نے پھر بتایا کہ میں نے ان کو سمجھایا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ بندہ کون ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن یہ ایسی جو آدمی صبح دوپہر شام ایسے ایسے کرتا ہے اس کو دل کی بیماریاں نہیں ہوتی، اس کی شریانی کھلی رہتی ہیں۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا تو دنیا ہے، کیوں جی یہ تو علیحدہ ایک ثواب ہے نا، ہم حضور کا نام لیتے ہیں۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، فرمایا جو دنیا جاتا ہے وہ کتنے خسارے میں ہے، اللہ کے پاس تو دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان دین پر چلے تو اس کے دنیا سے نہ ملے؟ وہ تو کیسر و کسریٰ کے خزانے صحابہ کے پاؤں کے اندر آ گئے تھے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اس واسطے توجہ، اس واسطے آپ کوئی ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، حضرت ان سے بڑا کوئی صوفی بھی نہیں ہے۔ ان کے والد گرامی کا ایک شعر جو ہے وہ آب زر کی کیا حیثیت رکھتا ہے، اسے بھی بڑا لکھنے کے قابل ہے۔ ہمارے یہ مشائخ حقیقتاً صدیوں کے بعد بھی ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، آج 1400 سال کے بعد بھی پھر آدمی تصور کرتا ہے کہ صحابہ کیسے ہوں گے۔ ہاں جی، صدیوں کے بعد تو ان کی آب و تاب نہیں دیکھی جاتی، تو صحابہ تو پھر صحابہ تھے۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقی من قلوب اصحابی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ازل کے اندر ہر بندے کے دل کو دیکھا اور میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ توجہ، جو میں نے خطبہ پڑھا یا جو میں نے واقعات بیان کروں گا اس میں کیا سیاست ہے؟ پیڑاں اور تے پھکیاں اور نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو خدا کا شکر کرو، ادھر کٹر ہندو مودی برسر اقتدار آیا، یہ تو خدا کا شکر کرو کہ ہم نظریہ پاکستان بچائے پھرتے ہیں۔ ادھر کٹر ہندو آیا اور ادھر تم مسجدوں سے سپیکر اتار رہے تھے، تو یہ تو خدا کا شکر کرو کہ دو قومی نظریے کی حفاظت ہم نے کی، ورنہ تم تو ہر چیز سے ہم دیس نکالا دے رہے تھے، پاکستان کا وجود بھی تم نے خطرے میں ڈال دیا تھا۔ پاکستان تو بنا ہی دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہے۔ اقبال کہندا بلال از حب صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیس۔ اس واسطے کوئی آدمی پریشان نہ ہو، تحریک لبیک یا رسول اللہ تو پوری دنیا میں حضور کے دین کو غالب کرنا چاہتی ہے، غالب کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ غالب تو میرا رب بھی فرمائے گا نا۔ ہاں جی، ہمارا تو اتنا ہی کام ہے۔ میدان یرموک میں جب جنگ یرموک جو ہے وہ طویل ہو گئی اور صحابہ کو جنگ کے اندر فتح نہیں مل رہی تھی، تو مدینہ پاک سے صحابیات نے صحابہ کو خط لکھا جنگ یرموک میں، حضرت خالد بن ولید کو لکھا، حضرت شرحبیل کو، حضرت کاکا کو، حضرت مسنہ کو، ابی بن کعب کو، ابو ہریرہ کو، سارے وہاں موجود تھے۔ انہیں خط لکھا بھئی جنگ کیوں لمبی ہو گئی؟ فرمایا توجہ، چھوٹا سا ایک خط لکھا، عورتوں نے لکھا، انہیں کہا انتم انصار اللہ اور واللہ ینصر من نصرہ، فرمایا تم ہی دین کے نگہبان ہو، تم ہی دین اور اللہ رسول کے دین کے محافظ ہو۔ یہ جنگ لمبی کیوں ہو گئی؟ آپ نے جڑا لبیک والے اٹھے تھے مدد آئی نہیں؟ صحابیات نے کیا خط لکھا؟ انتم انصار اللہ، تم ہی اللہ کے دین کے مددگار ہو۔ حضور گل بڑی پتے دی لکھی، فرمایا واللہ ینصر من نصرہ، اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو پہلے اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ انہی کی مدد کرتا ہے۔ تو ہم لبیک والے یہی ہیں کہ بھئی دین کا کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ جب کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائیں گے۔
اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو، مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرو۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ شرط ہے، پہلے شرط ہوگی تو جزا بعد میں آئے گی۔ پہلے دین کا کام ہی کوئی نہیں کیا، ستیاں ستیاں تے دین کوئی نہیں آنا، یہ ستیاں ستیاں تے تقریراں نال ہی خالی دین آندا تے 72 سال پاکستان وچ کدوں دا دین آ چکا ہوندا۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ ہاں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 13 سال مکے میں کتنی مشکلات میں گزارے۔ ایک ہتکڑی سے لوگ ڈر گئے، ہمارا لبیک سے تعلق نہیں، میں آ کے جلیا پھر ساری زندگی کیوں جھوٹ مارتا رہا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت تو پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے، موت تو اسی وقت ہی آئے گی جب اس کا ٹائم ہے۔ خالد بن ولید نے جو دعائے جلال کی، میں وہی بات دہرانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے۔ شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے۔ باتیں اتنی بڑی بڑی، موت تو پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا خالد کو موت آنی ہوتی تو جسم میں ایک بالش جگہ نہیں بچی، تلوار اور تیر اور نیزے لگے، خالد نہیں دنیا سے گیا۔ موت جس ویلے آنی اور ٹائم تے ہی آنی۔ بوز دلیاں دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ میرا کوئی تعلق نہیں ہے لبیک سے۔ کیا معنی ہے لبیک کا؟ معنی کوئی سیاسی نعرہ تو نہیں ہے۔ لبیک کا معنی ہے حضور میں بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری عزت بھی حاضر۔